تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی بھی ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، اور آج ہم 41ویں باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اس کی 33ویں آیت سے آغاز کریں گے اور باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، پچھلی قسط میں ہم نے ان الفاظ کے ساتھ اختتام کیا تھا، اور فرعون نے یہ خواب 2 دفعہ دیکھا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا، لیکن ایک حل موجود ہے اور اس کا آغاز 33ویں آیت سے ہوتا ہے۔ آئیں کچھ آیات پڑھیں، پھر میں سوال کی طرف آؤں گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقلمند آدمی کی تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک مصر میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خشک کرنے کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقلمند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ مہربانی سے آپ ان آیات پر اظہار خیال کریں جن کا آغاز یوسف کے بتائے ہوئے حل سے ہوتا ہے۔ یوسف جو کہ عقل و فہم کا مالک تھا، آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ یوسف نے نہ صرف خوابوں کی تعبیر کی بلکہ اس نے انہیں مشورہ بھی دیا، کیونکہ وہ زندہ خدا کا بندہ تھا اور وہ محض تعبیر کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ میرا کام نہیں، فرعون جانے اور اس کا کام، لیکن اس نے حل پیش کیا، اور یہی بات ہمیں دانیل میں بھی نظر آتی ہے۔ جی، جب اس نے بادشاہ نبوکت نظر کے خواب کی تعبیر کی تو اس نے اس سے یہ الفاظ کہے کہ اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلح مقبول ہو، اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکاری کو مسکینوں پر رحم سے دور رکھیے۔ کیسا دیانتدار آدمی ہے جس نے نبوکت نظر جیسے عظیم الشان بادشاہ سے یہ الفاظ کہے کہ تو اپنی بدکاری کو دور کر صداقت پر عمل کرنے سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن صرف خدا کے بندے جن میں سے دانیل ایک تھا۔ اور یہاں پر یوسف فرعون کو صلاح دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اسے صلاح دی کہ چند سال کثرت کے ہونے والے ہیں، اور کہا کہ کثرت کے دنوں میں ذخیرہ کیا جائے تاکہ قحط کے دنوں میں وہ ذخیرہ کام آ سکے۔ اور اس کے بعد یوسف نے اس سے کہا کہ خدا نے مجھے پہلے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو بچا سکوں، اور جب ہمارے پاس کثرت سے ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، مگر میرا خیال ہے کہ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کثرت کے بعد کمی کے دن بھی آنے والے ہیں۔ اور عقل مند یوسف نے انہیں یہ کہا کہ کثرت کے دنوں میں ہمیں جمع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، اور دنیا ایک مشکل دور سے گزرے گی، لیکن جب کلیسیا کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا تو لوگ موت کو ڈھونڈیں گے
لیکن ایک دانشمند کو صرف زندگی ہی نہیں گزارنی بلکہ آنے والے وقت کے لیے اپنی بھرپور تیاری بھی کرنی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ ایسے والدین کو نصیحت کرتے ہیں جو کہ غافل ہیں کہ اپنے بچوں کی روحانی پرورش کریں، وہ اپنے والدین کے گھر میں خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور نہ انہیں خدا کا کلام سنایا جاتا ہے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد یہ بچے بڑے ہوں گے، اسکول جائیں گے اور اس کے بعد کالج جائیں گے، لیکن وہ اپنے گھر میں ہی بنیادی مذہبی تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے کچھ حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے والدین انہیں کلام سے روشناس کراتے ہیں۔ ایسے بچوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو صرف ماں کا دودھ پینے کے دنوں تک ماں کے ساتھ رہے، جیسے کہ موسیٰ، اور میرے خیال سے اس کی ماں نے دودھ پلانے سے بڑھ کر اس کے ساتھ ایک کام کیا، وہ یہ تھا کہ اس کی ماں نے نہ صرف اس کی پرورش کی بلکہ اس کی پرورش اس نے اس طرح کی کہ اسے خدا کے لوگوں کے بارے میں بتایا اور وہ عظیم موسیٰ بنا۔ اور دوسری طرف سیموئیل کو ہیکل میں جانا تھا۔ سیموئیل کی ماں نے اس کی پرورش بہت ہی اچھی کی تھی اور وعدے کے مطابق وہ اسے ہیکل میں لے کر گئی۔ وہ ایک اچھی ماں تھی۔ اور دانیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ جب وہ جوان ہی تھا تو وہ اسیری میں چلا گیا، لیکن وہ خدا سے واقف تھا، وہ خدا کے کلام سے واقف تھا۔ اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جلد سے جلد سکھائیں، اس سے پہلے کہ ان کا ذہن کہیں اور چلا جائے اور وہ غلط باتوں میں الجھ کر رہ جائیں۔ انہیں خداوند کے زندہ کلام سے بھریں اور روحانی کہانیوں سے، بائبل کی آیات سے اور گیتوں سے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہی ان کی مدد کرے گا۔ 38ویں آیت میں فرعون نے یوسف کے بارے میں کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقلمند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا۔ یوسف کے متعلق ان آیات کے بارے میں بتائیں جس میں خدا کی روح تھی، جو کہ صاحب فہم اور تمیزدار تھا۔ یہ شاندار بات ہے کہ یوسف نے اپنی تعریف نہیں کی اور اس نے ایسا تاثر نہیں دیا کہ فرعون سمجھ جائے کہ وہ وزیر خوراک بننے کا خواہش مند ہے، بلکہ یوسف نے اس سے یہ کہا کہ اپنے ملک سے کوئی دانشور آدمی تلاش کر اور اپنے سارے ملک مصر میں اس آدمی کو مختار بنا دے۔ اور فرعون نے یوسف سے یہ کہا کہ خدا نے تجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی بھی نہیں ہے۔ اور امثال میں بھی لکھا ہے کہ غیر تیری پرستش کریں، نہ کہ تیرا ہی منہ بیگانہ کرے، نہ کہ تیرے ہی لب، کبھی کوئی اپنی تعریف خود نہیں کرتا، کیونکہ جو کوئی اپنی نیک نامی جتاتا ہے کبھی مقبول نہیں ہوتا۔ خداوند کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں اور اپنے اعمال کبھی بھی مت گنوائیں۔ حقیقت میں اکثر ایک شخص وزیر کہلوانے کے لیے انتظار نہیں کرتا تاکہ ارد گرد کے لوگ دیکھیں کہ میں اس کام کے لیے کس قدر کارآمد ہوں، لیکن وہ خود کو ایک عقل مند شخص کے طور پر دیکھتا ہے جو کہ صاحب تمیز ہے اور صرف وہی اس کام کے لیے مناسب ہے۔ خدمت میں مؤثر ہونے کے لیے کیا مجھے اپنے کردار کی تشہیر کرنی چاہیے یا کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کسی قابل نہیں ہوتے لیکن خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قابل ہیں، اور جب خدا کا کلام بلاہٹ دیتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ عظیم پالوس بھی یہی کہتا ہے کہ اور کون ان باتوں کے لائق ہے، اور موسیٰ بھی ایک عظیم کردار ہے۔ جب تک خدا کا عذاب نہ بھڑکا اس نے حد العدد کوشش کی کہ اپنی جان چھڑوا لے، اور خدا کے بندے خود کو اس قابل نہیں سمجھتے، لیکن خدا ان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی زور آور ہوتا ہوں۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو کسی قابل سمجھتے ہیں تو حقیقت میں آپ اس کام کے لائق نہیں ہوتے۔ خداوند ہماری مدد کرے۔ آمین۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پینتالیسویں آیت میں خدا نے یوسف کو کیوں اجازت دی کہ وہ بت پرست عورت سے شادی کرے؟
جی بھائی یوسف۔ دراصل صرف خدا نے اس کی اجازت دی اور انتظام کیا۔ خدا نے تحفے کے طور پر یوسف کو یہ دیا، اور یوں لکھا ہے کہ جو کوئی میری تعظیم کرتا ہے میں اسے عزت دوں گا۔ یوسف نے اس امر میں خدا کی تعظیم کی۔ جب وہ غلامی میں ہی تھا تو اس سے ایک بہت بڑی پیشکش کی گئی۔ یہ گناہ کی پیشکش تھی، اور وہ اگر کمزور ہوتا یا پاکیزگی میں کمتر ہوتا تو وہ آسانی سے اس گناہ میں گر جاتا، لیکن یوسف نے انکار کیا اور نتیجے میں اسے جیل میں ڈالا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ کتنا عرصہ تک، لیکن سردار ساکی اسے 2 سال تک بھول گیا تھا۔ اس نے کافی سال قید میں گزارے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک پاک زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور خدا نے کہا ہے جو میری تعظیم کرتے ہیں میں انہیں عزت بخشوں گا، اور اسے ایک بیوی تحفے کے طور پر ملی۔ یہ فرعون نہیں تھا جس نے اسے یہ بیوی بخشی تھی، اور اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے اپنے پیلوٹے کا نام منسی رکھا، اور اس منسی لفظ کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور میں اس کی خوبصورت بیوی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 1 سال اس کے ساتھ رہی، اور پھر اس سے منسی پیدا ہوا، اور وہ اپنے سارے دکھ بھول گیا کیونکہ اس نے دکھوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی ساری مشقت مجھ سے بھلا دی۔ کیا خوبصورت عورت ہے۔ صحیح۔ اگر وہ جھگڑالو ہوتی تو وہ شاید یہ کہتا کہ میں اس سے بہتر قید میں ہی اچھا تھا۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی جھگڑالو ہو اور وہ باہر رہے، لیکن یوسف نے یہ کہا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی ساری مشقت مجھ سے بھلا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آسنات اس کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ خدا کی طرف سے ایک اچھا تحفہ تھا، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا حقدار تھا، اور آسنات کو میں ایک علامت کے طور پر دیکھتا ہوں۔ اور دیکھیں، مسیح کو کلیسیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور جب مسیح کو کلیسیا کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس کا یہ جوڑ غیر قوموں کے ساتھ تھا۔ دراصل جب مسیح کو دلہن سے جوڑا گیا تو یہ غیر قوموں سے ہے جو ابھی تک بت پرست ہیں، لیکن ہم خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آسنات نے زندہ خدا کی عبادت کی، بالکل ویسے ہی جیسے سفورا نے کی، اور وہ موسیٰ کی بیوی تھی، وہ مدیان کے کاہن کی بیٹی تھی، اور آسنات اون کے پجاری کی بیٹی تھی۔ صحیح، بہت شکریہ۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان مراحل کی جب یوسف کو عزت ملی، جی، خدا نے یوسف کی عزت بڑھانا شروع صحیح، کی، اسے قید سے نکالا، اسے فرعون کے سامنے پیش کیا، اور یہ بات ایک اعزاز سے کم بالکل۔ نہیں، تاکہ وہ فرعون کی پہیلی کا مطلب بتائے۔ لیکن حقیقی عزت اس وقت شروع ہوئی جب فرعون نے کہا تو میرے گھر کا مختار ہوگا، یہ عزت دینا ہے، اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، اور اسے ایک باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کے سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کر کے اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ ان تمام مراحل میں آپ کو یوسف اور مسیح کے درمیان کیا مماثلت نظر آتی ہے، کیونکہ دونوں کو دکھوں کے بعد جلال ملا؟ ہم خدا سے شروع کرتے ہیں جس نے یوسف کو عزت بخشی۔ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ فرعون نے کیوں کر ایک ایسے شخص کو بہت سی مراعات بخشیں جو کبھی قید خانے میں تھا۔ اس نے اس کے خوابوں کی تعبیر کی جو ابھی تک پورے بھی نہیں ہوئے تھے، خواب ابھی بالکل سچ بھی صحیح۔ نہیں ثابت ہوئے تھے۔ میں اس میں خدا کی حکمت کو واضح طور پر دیکھتا ہوں۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہے پھیرتا ہے۔ خداوند نے فرعون کو حکم دیا کہ وہ یوسف کو عزت بخشے، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کے کلام کی نافرمانی کرے۔ میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، جیسے کہ مثال کے طور پر تیرے الفاظ میرے لیے حکم صحیح۔ ہیں۔ مطلب یہ جملہ کہ میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، اس کا مطلب میرے سب لوگ تیرے حکم کے تابع ہوں گے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک مصر میں جو حکم تو دے گا وہ سب مانیں گے۔ اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ پر سوار کر کے
اس کے آگے منادی کروائی کہ گھٹنے ٹیکو۔ میں سوچتا ہوں کہ فوتیفر کی بیوی نے بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوں گے، کیونکہ پورا ملک مصر اس کے آگے جھکا پوتیفار اور فوتیفر بھی جھکا۔ یہ کیسی عزت کی بات ہے! اور خداوند کہتا ہے کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں انہیں عزت بخشوں گا، اور وہ لوگ جو میری حقارت کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے۔ فرعون نے اسے بڑی اور شاندار مراعات بخشیں، جس میں سے ایک اعزاز سفنات فنا کا تھا، جس کے تعلق سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سننے میں عجیب نام ہے یہ، کیونکہ اس کے معنی قدیم مصری میں ہے اور عبرانی میں۔ مصری میں اس کا مطلب ہے نجات دینے والا، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے بھید ظاہر کرنے والا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی نام صحیح۔ کے معنی دونوں لغت میں موجود ہوں؟ اور اس طرح میں سخار کے کنویں پر ایک شخص کو دیکھتا ہوں، وہ کنویں کے پاس بیٹھا تھا، وہ کہ وہاں بھید ظاہر موجود تھا۔ کرے۔ کیا وہ بھید ظاہر کرنے والا تھا یا دنیا دونوں، کا نجات دہندہ یقیناً۔ تھا؟ در حقیقت دونوں ہی۔ یقیناً وہ بھید ظاہر کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے عورت پر اس کے بھید ظاہر کر دیے، اور سامریا کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں کیونکہ یہ مسیح ہے نجات دہندہ۔ اور جیسے ہی ہم مسیح کے پیار میں بڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق دیتا ہے۔ انگوٹھی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اور فرعون نے اپنی انگوشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی۔ فرعون نے اپنی انگوٹھی یوسف کو دی۔ ہم یوسف کی اس عزت افزائی میں خداوند کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جو بھی حکم دیا جائے اس پر بادشاہ کی مہر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم آستر کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں کے قتل عام کا حکم دیا گیا تو اخسوریس بادشاہ کی انگوٹھی کا استعمال کرنا بہت ضروری تھا۔ گویا فرعون اسے بتانا چاہتا تھا کہ تیرا حکم میرا حکم ہے، جی، اور تو جو کچھ انہیں کہے گا وہ ان لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ کہ یہ اعزاز مسیح کا بھی ہے کہ مسیح جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ انسان بنا لیکن وہ مجسم کلام بھی ہے۔ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ سب گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ اور انگوٹھی میراث اور دولت کی عکاسی کرتی ہے، بالکل اور اسے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ وارث ٹھہرایا۔ اسے نیا نام دینے کے بعد سفنات فنی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسنات کے ساتھ اسے بیاہ دیا جو کہ اون کے پجاری کی بیٹی تھی۔ اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا، اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم نے پڑھا فرعون نے آسنات کو یوسف سے بیاہ دیا۔ آسنات فرعون کی طرف سے یوسف کے لیے تحفہ تھی۔ جی آپ فرعون کے یوسف کے لیے صحیح۔ اس تحفے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ انعام کیسا لگتا ہے؟ یقیناً وہ خوبصورت ہوگی، ورنہ فرعون اس کا رشتہ نہ کرواتا، کیونکہ فرعون یوسف کو عزت دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اس کی بادشاہت کو بچایا تھا، اس لیے اسے انعام ملا۔ کیا وہ اسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ بالکل نہیں، لیکن فرعون اس میں ظاہری خوبصورتی دیکھ رہا تھا، لیکن یہ صرف خدا ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور فرعون اس میں ظاہری خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا، لیکن یہ یوسف کے لیے اس کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ تھا جو بیوی کی صورت میں فرعون نے اسے پیش کیا، جس نے اس کے سارے دکھ اس سے بھلا دیے تھے۔ یہ اچھی بیوی تھی۔ صحیح۔ ہم پڑھنا جاری رکھیں گے، 47ویں آیت سے شروع کریں گے۔ خواب سچا ثابت ہونے لگا، زمین نے کثرت کی پیداوار دی۔ 7 سال کی کثرت کے دوران خدا کے کلام کی سچائی کے بارے میں بتائیں۔ اس نے جو کہا اس کا پورا ہونا ضرور تھا۔ مہربانی سے اس آیت کے بارے میں بتائیں۔ اور جب بالم نے کہا کہ خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، اور آدم ذات نہیں جو اپنی راہیں بدلے، اور یہی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر زبور 116 میں یوں لکھا ہے کہ میں نے جلد بازی میں کہہ دیا کہ سب انسان جھوٹے انسان ہیں۔ اور رومیوں کے 3 باب میں پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا ہمارا سچا ٹھہرے اور سب انسان جھوٹے ہیں، اور خدا ہمارا زندہ خدا ہے جو سچا خدا ہے۔ اور ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہمارا خدا
ہم سے کچھ کہتا ہے تو وہ اسے پورا بھی کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ خدا نے اسے منسی اور افراہیم دیے، اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ منسی کا مطلب ہے کہ خداوند نے میری اور میرے باپ کے گھر کی مشقت بھلا دی۔ افراہیم کا کیا مطلب ہے؟ افرایم کا مطلب ہے دوہرا پھل، لفظ ایم کا مطلب ہے دوہرا، مزرائیم، ناہیم اور افرائیم مطلب دوہرا پھل، باکثرت پھلدار۔ آپ الفاظ کی ترتیب پر غور کریں، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس وقت تک پھلدار نہیں ہوتے جب تک ہم بھول نہیں جاتے، مطلب یوں کہہ لیں کہ بھولنا پہلے آتا ہے۔ ایک انسان کو اپنا ماضی بھول جانا چاہیے، اور پالوس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ پچھلی چیزوں کو بھول کر آگے کی چیزوں کے بارے میں سوچو۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں بھولنے کے فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے چند مفسرین نے کہا ہے کہ پاکیزگی کیا ہے؟ یہ ہمیں خدا کے قریب لاتی ہے، کیونکہ خدا اسے پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ہمیں یہ بھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ماضی میں کس طرح کے اور کیسے گناہ کیے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے۔ صحیح۔ اب ہم 53ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے۔ اس کے بعد قحط کے سال یقیناً شروع ہوں گے، لیکن فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ایک شخص کے پاس حل موجود ہے۔ مہربانی سے 55ویں آیت پر اظہار خیال دیں۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ وہ لوگ جو مشکل کا شکار تھے انہیں کہا گیا کہ یوسف کے پاس جاؤ، اور جو وہ کہے تم وہی کرو۔ آپ یہی بات یسوع مسیح کے تعلق سے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح نجات دہندہ اور ہمارا استاد ہے۔ نجات دہندہ کیونکہ وہ بھوک سے مرنے کو تھا، لیکن اناج صرف اور صرف یوسف کے پاس تھا۔ اور لکھا ہے، یعقوب نے کہا کہ میں نے سنا ہے مصر میں غلہ موجود ہے، اور یہ غلہ کس کے پاس تھا؟ یہ غلہ یوسف کے پاس تھا۔ پالوس رسول نے اعمال کے 4 باب کی 12ویں آیت میں کہا، کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ کون ہے جو نجات پانا چاہتا ہے؟ نجات دہندہ ایک ہی ہے، جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے زمین پر آیا، اور اس نے ہماری نجات کے لیے ایک بڑا کام کیا۔ اور فرعون نے کہا کہ سفنات کے پاس جاؤ، جو کہ مسیح یسوع ہے، کیونکہ یوسف ان کا عکس ہے۔ مقدسہ مریم نے کانہ گلیل کی شادی میں نوکروں سے کیا کہا تھا؟ جب ان کو ضرورت پیش آ گئی، اس نے انہیں جو کہا، کچھ یہ تم سے کہے وہی کرو۔ فرعون نے ان سے کہا کہ وہ جو کہے اس کی بات مانو، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہی نہیں بلکہ استاد بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نجات پانے کے بعد فضل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہمیں ہر وقت فضل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب کی نجات کا باعث ہے۔ کیا مسیح نجات دہندہ ہے یا پھر وہ ایک استاد ہے؟ بالکل استاد ہے، اور وہ ایک نجات دہندہ بھی ہے۔ ہم اس باب میں مسیح کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ بھیدوں کو ظاہر کرتا ہے دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر۔ جب یوسف قید خانے سے نکلا تو فرعون کے سامنے کھڑا ہوا، جبکہ مسیح جو کہ باپ کے جلال کے باعث زندہ ہوا، اس نے دکھ، غم اور توہین کا خاتمہ کر دیا، اور پھر جلال کا مرحلہ شروع ہوا۔ اسی لیے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ فرعون نے کہا کہ وہ اسے پورے ملک کا حاکم بنائے گا اور وہ سب پر حکومت کرے گا۔ باپ نے سب چیزیں بیٹے کے ہاتھ میں کر دیں اور اسے سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ اور یوسف نے آسنات سے بیاہ کیا، اور کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ یوسف کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا، اور مسیح اب ہمارا حل ہے تمام لوگوں کے مسائل کا، اور جسے ضرورت ہو اسے اس کے پاس جانا چاہیے۔ کلام ہمیں مسیح کا عکس پیش کرتا ہے۔ ہر انسان کو یوسف کا حکم ماننے کا پابند کیا گیا، لیکن مسیح کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا یا زمینیوں کا، اور وہ جو بے ایمانی میں مر گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کا اندھیرا ہے، لیکن وہ بھی اس کے آگے جھکیں گے۔ میں آپ سے ایک شخصی سوال پوچھنا چاہوں گا، جی، کیا ایسا تو نہیں کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہیں ہم یوسف کی کہانی میں مسیح کے عکس کو جبری طور پر مسلط کر رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی اس بات کو نہیں مانتا اسے سوچنا چاہیے،
بائبل مقدس مسیح کے تعلق سے واضح بتاتی ہے۔ موسیٰ نے بھی لکھا تھا، لیکن کہاں لکھا؟ موسیٰ نے پیدائش کی کتاب میں لکھا، لیکن کس حصے میں؟ اور پھر یوسف کی کہانی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اگر ہم چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ تمام صحیفے مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جو اس بات کو نہیں مانتے وہ بیچارگی کی حالت میں ہیں۔ بہت شکریہ آئے مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ جس وقت یوسف فرعون کے سامنے کھڑا ہوا تو خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، باوجود اس کے فرعون نے حکم دیا کہ یوسف کی عزت کی جائے، اور یہی خدا کی حاکمیت جی ہے۔ بالکل۔ میں نے سیکھا کہ فرعون کے وقت ہر ایک نے یوسف کی اطاعت کی اور اس نے لوگوں کو قحط سے بچایا، اور نئے عہد نامے اور ہمارے دور میں خداوند یسوع ہی نجات دہندہ ہے اور اس کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا، وہی ہمارا شافی ہے۔ صحیح لکھا ہے، جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ خداوند نے یوسف کو ایک اچھی بیوی بخشی اور منسی اور افراہیم جیسی اولاد دی۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، فرعون نے یوسف کو ایک منفرد نام دیا، یعنی صفنات فنی، جس کا مطلب ہے بھیدوں کو ظاہر کرنے والا اور دنیا کو نجات دینے والا۔ دراصل مسیح بھیدوں کو ظاہر کرنے والا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے بھید ظاہر نہیں کرتا، بلکہ آپ کو بچانے کے لیے بھید ظاہر کرتا ہے۔ وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے غلطی ظاہر نہیں کرتا، بلکہ غلطی ظاہر کر کے آپ کو شفا دیتا ہے۔ صرف وہی ہے جو آپ کو حقیقت میں جانتا ہے، چاہے سب دھوکہ کھا جائیں یا آپ بھی خود فریبی کا شکار ہیں، لیکن وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے ظاہر نہیں کرتا، بلکہ آپ کو تحفظ دیتا ہے۔ وہ ظاہر کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ اگر آپ الجھن کا شکار ہیں اور نہیں جانتے کہ اپنے پوشیدہ گناہ کے ساتھ کہاں جائیں، تو مسیح یسوع کے پاس آئیں۔ اگر آپ تڑپ رکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ روحانی تڑپ کے ساتھ کہاں جائیں، تو مسیح کے پاس آئیں۔ اگر آپ کندھوں پر گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تو مسیح یسوع کے پاس آئیں۔ وہ کہتا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ چاہے آپ نے دنیا میں کہیں بھی جا کر مذہبی رسومات کو ادا کیا ہو، لیکن آپ کو پھر بھی مسیح کی ضرورت ہے۔ آپ کو روحانی کاملیت صرف مسیح سے ملتی ہے، صفنات فنہ میں، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ